متحدہ ورکرز فرنٹ CBA کے چیئرمین محمد نعیم نے کہا ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ لاوارث ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کو چاہیے کہ وہ دیگر محکموں کی طرح فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ملازمین کا بھی خیال رکھیں اور ان کو دیگر الاؤنسز جو دیگر محکموں کو دیے جا رہے ہیں ان کو بھی فراہم کیے جائیں۔ جبکہ چیئرمین محمد نعیم متحدہ ورکرز فرنٹ نے مزید انکشافات بھی کیے۔ آئیے سنواتے ہیں آپ کو انہی کی زبانیں۔ میں محمد نعیم چیئرمین متحدہ ورکر فرنٹ و کنوینر فارم آف آل واٹر بورڈ ٹریڈ یونین آج تمام واٹر بورڈ کے ملازمین اور محنت کش بھائیوں سے مخاطب ہونے کا مقصد آپ تمام مزدوروں کو اب تک کی کوششوں سے باخبر کرنا ہے۔ CBO اور تمام ٹریڈ یونین کے ذمہ داروں نے مشترکہ 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھ کر MD واٹر بورڈ سے میٹنگ کی تھی، جس میں انہوں نے تنخواہوں پر بات کی تھی اور لیو کیشمنٹ کے لیے 2 دن کا وقت مانگا تھا۔ CBO اور تمام ٹریڈ یونین کے ذمہ داران کا MD سے مطالبہ تھا کہ لیو کیشمنٹ کے آرڈر کا اجرا کر دیں، مگر وہ اب تک اس سے قاصر ہیں۔ ہم دوبارہ ملاقات کر کے بات چیت سے مسئلے کے حل اور معاملے کی سنگینی سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب چونکہ MD کا کہنا یہ ہے کہ سین حکومت فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لیٹر کے تحت تنخواہوں اور پینشن کے علاوہ کسی بھی قسم کی ادائیگی سے قاصر ہے۔ جناب، یہ وہ چھٹیاں ہیں جو پورا سال مزدور بچاتے ہیں تاکہ عید پر اپنے اہل خانہ کو خوشیوں کے پل مہیا کر سکیں، جبکہ پورا شہر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند تھا۔ یہی ملازمین محنت کش کراچی کے شہریوں کو فراہمی آب اور سیوریج کے مسائل سے چھٹکارا دلا رہے تھے اور چھٹکارا دلا رہے ہیں۔ کسی بھی قسم کے حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی ذمہ داری تندیہی سے انجام دے رہے ہیں اور سیلری سے کورونا فنڈ کی من میں کٹوتی کی گئی، جبکہ ادارت تھا اور مالی طور پر ادارہ مستحکم نہیں تھا، وہ 22 ملین ملازمین کے لیے استعمال کرتے۔ اب میں آپ کو کچھ فگر بھی بتانا چاہتا ہوں تمام مزدور بھائیوں کو، جو کہ ادارے کے پاس ہونا چاہیے تھا اور ہونا ہے۔ نومبر 2019 سے لے کے مارچ 2020 تک ریکوری تقریباً 4.25 ارب روپے اور تنخواہ، پینشن اور مینٹیننس کی ادائیگی کے بعد قریب 1 ارب 6 کروڑ لگ بھگ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہونے چاہیے۔ حاضر ملازم کی تنخواہوں سے فنڈ کی کٹوتیاں اور دیگر من میں 4.5 کروڑ روپے کاٹے جاتے ہیں۔ ریکوری میں 30% اضافے کے باوجود انتظامیہ مالی حالات پر گرما کنا ہے۔ مزدور ساتھیوں، میں وزیر بلدیات اور چیئرمین واٹر بورڈ ناصر حسین شاہ نے جب کراچی کے لوگوں کو بلوں کی ادائیگی کے لیے سہولیت فراہم کی تو انہیں آپ کی تنخواہوں، پینشن اور لیو کیشمنٹ کے حوالے سے بھی روڈ میپ دینا چاہیے تھا۔ مزدوروں کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ حکومت سندھ کس کو کس پیرس میں سہولتیں دے رہی ہے۔ وفاق اور سندھ حکومت بھی مختلف ماتحت اداروں کو اسپیشل سروس اناؤنس اور رسک اناؤنس دے رہے ہیں، تو وہاں واٹر بورڈ بھی لازمی اسپیشل ادارہ ہے، لازمی سروس کا ادارہ ہے۔ یہاں کے ملازمین نے بھی خدمت انجام دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور بات چیت کو شاید CBO اور ٹریڈ یونین کی کمزوری سمجھا گیا۔ ہماری کسی بھی احتجاج اور گلوسوں سے کراچی کے 3.5 کروڑ کی آبادی متاثر ہو سکتی ہے اور آپ کے سربراہ ہونے کی حیثیت میں آپ کی قابلیت پر بھی سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، بھیک نہیں مانگ رہے۔ جانتے بوجھے کم آمدنی والے ملازمین کو فاقہ کشی اور خودکشی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہمارا توغرہ یہ رہا ہے کہ ہم کسی حادثے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اعلانات اور نوازشات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ واضح اور بشفاف الفاظ میں بتانا چاہتے ہیں، ہم اپنے حق سے قطعی دستبردار نہیں ہوں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں MD آفس کا گھراؤ، CM ہاؤس پر دھرنا یا پورے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ آپریشن کو بند ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ پیپلز پارٹی کا بنیادی سلوگن روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ ہم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بھٹو
زرداری جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ذاتی دلچسپی لے کر واٹر بورڈ ملازمین کا یہ مسئلہ حل کریں، اور بصورت دیگر ہم ملازمین واٹر بورڈ سی ایم ہاؤس پر دھرنا دیں گے اور پور امید ہے ہماری آواز کو حکام بالا ارباب اختیار سن کر معاملے کا مثبت جواب دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، واٹر بورڈ آئندہ باد، مزدور اتحاد زندہ باد۔ متحدہ ورکرز فرنٹ CBA کے چیئرمین محمد نعیم نے آج ملازمین کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ دیکھتے ہیں MD واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان اور چیئرمین وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اس کا کیسے نوٹس لیتے ہیں اور واٹر بورڈ کے افسران و ملازمین کی خوشحالی کے لیے کوئی نئی نوید دیتے ہیں۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔